نے سوال پوچھا ہے جی، میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ رشتہ دار بول رہے ہیں کہ 40ویں پہ قرآن خوانی کرواؤ اور 2 مہینے کا راشن غریبوں کو دو اور ان کی نماز روزوں کا کفارہ ادا کرو، تو اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، قرآن خوانی یہ تو ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کوئی قرآن خوانی کی ان کے لیے؟ السلام علیکم، خیریت؟ اچھا، حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عمر کی وفات ہوئی تو شہادت ہوئی تھی تو حضرت عثمان نے کوئی قرآن خوانی کی؟ تو اس لیے اپنے طور پر انڈیویجولی جو بھی میت کے لیے کوئی بھی نیکی کر سکتا ہے کرے، قرآن خوانیاں نہ کریں۔ اور رہا یہ مسئلہ 2 مہینے کا راشن غریبوں کو دو، تو یہ بھی غلط ہے۔ جس نے جو کرنا ہے وراثت تقسیم کریں، پھر جس کا باپ سے جتنا تعلق ہے، جتنا جس نے کرنا ہے اپنے طور پہ کرے، اس میں مشورے نہیں دینے چاہیے۔ بعض دفعہ انسان نہیں چاہتا، وہ دباؤ میں آ جاتا ہے۔ جس کو چپکے سے کچھ کھلانا ہے، پلانا ہے، صدقہ کرنا ہے، وہ اپنے طور پر کرے، وہ ساری زندگی پڑی ہے کرتا رہے۔ 2 مہینے کے راشن کی کوئی خیر نہیں۔ باقی نماز روزوں کا کفارہ، والد صاحب نے اگر وصیت کی تھی تو 1/3 مال سے کفارہ ادا کیا جائے، اگر وصیت نہیں کی تھی تو میری رائے اس میں یہ کہ کفارہ نہ ادا کیا جائے۔ روزوں کا تو کر دیں، وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ کئی سالوں کی نمازیں ہوتی ہیں، پوری وراثتیں اس نماز کے کفاروں میں نکل جاتی ہے۔ تو یہ تو فقہا نے احتیاطاً کہہ دیا کہ نماز کا فدیہ دے دینا چاہیے۔ تو جب واجب بھی نہیں ہے اور شریعت میں کوئی نص بھی موجود نہیں ہے اور وراثت کی تقسیم کی زیادہ اہمیت ہے شریعت میں، تو اس لیے اب 10 سال کی ابا نے نمازیں نہیں پڑھی، 15 سے بس توبہ استغفار کیا جائے ان کے لیے۔ علماء مفتیان کرام مسئلہ تو بتا دیتے ہیں کہ بہتر ہے اپنے طور پر اگر کوئی نمازوں کا فدیہ دے دے تو اچھی بات ہے۔ بھائی کہنے کی حد تک تو یوں کہا جاتا ہے اچھی بات ہے، اولاد پہ دباؤ یہ آتا ہے کہ یار میرے باپ کی نمازیں وہ اٹکا ہوا ہوگا، میں نہ دوں تو یہ غیرت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے میں جب فتویٰ دیتا ہوں تو یہی دیتا ہوں، بھائی بس نمازیں نہیں پڑھی، کوئی وصیت بھی نہیں کی تھی، بس توبہ استغفار کرو، کیونکہ وہ مال تمہارا ہے، تم سارا ہی اڑا دو گے، اڑانا تو نہیں، صدقہ کر دو گے۔ تو شریعت میں یا تو نص ہوتی نا اس بارے میں واضح کہ ایسا کرو، یا ترغیب ہوتی تو ہم دیتے ہیں، کوئی ترغیب نہیں ہے۔ تو اور وراثت کی ایک ویلیو ہے شریعت کی نظر میں، تو اولادوں پہ اتنا دباؤ آتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم پہ واجب تو نہیں ہے لیکن ابا کی 10 سال کی نمازیں، تو ہم کیسا نہ ہو، ابا قیامت کے دن ابا کو کیا منہ دکھائیں گے ہم، ابا کہے گا یار میرے لیے اتنا تو کر لیتے۔ تو وہ پھر دباؤ میں آ ہی جاتا ہے انسان، غیرت اور اس کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو شریعت میں جب نہیں ہے کوئی، شریعت نے ہمیں نہیں کہا کہ کسی کی نمازیں رہ جائیں تو آپ اس کے لیے پھر اس کے مرنے کے بعد کفارہ دیں، جب نہیں کہا تو بس اس چیپٹر کو ختم کر دیا جائے۔ ہاں وصیت کی ہو تو وہ تو 1/3 میں پھر نافذ کی جائے گی، وہ تو شریعت کا آرڈر ہے۔ جب وصیت بھی نہیں کی ہے تو بس پھر نمازوں کا فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے فقہ الواقع، یعنی پریکٹیکل میں کیا چل رہا ہے، ایک ہوتا ہے کتابوں کا فقہ۔ کتابوں کی حد تک تو فتویٰ یہی ٹھیک ہے، بھائی دے دیں، کیا جا رہا ہے، فرض نہیں ہے لیکن دے دیں ثواب ملے گا۔ لیکن جب بتایا جاتا ہے نا تو لوگوں پہ بہت بوجھ آتا ہے اس میں، اور لاکھوں روپے ان کے ابا کی نمازوں میں جاتے ہیں۔ ابا کو چاہیے تھا پڑھ لیتے ہیں نا، 10 سال کی نمازیں اولاد کے پیسوں سے کیوں کر رہے ہیں، پڑھ لے گئے، نہیں پڑھا تو بس توبہ استغفار کریں۔ اب تو ابا نے نہیں پڑھی نمازیں تو آپ مرنے کے بعد ان کے لیے گڑگڑائیں، روئیں، توبہ استغفار کریں، اللہ ہمارے ابا کی نمازوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ کہے گا کہ اگر معاف کرنا ہے تو فدیہ دو، تو آپ کہہ دینا کہ اللہ تو کہہ دیتا فدیہ دو تو میں دے دے، تو نے کیوں نہیں کہا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے انشاءاللہ اب وہ توبہ استغفار سے امید ہے کہ شاید معاف ہو جائیں، امید ہی کی جا سکتی ہے، یقینی فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس لیے والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو اگر تھوڑی سی نمازیں ہیں نا، 4 دن کی 2 دن کی، تو ٹھیک ہے دے دیں، نہیں ہے زیادہ نمازیں تو چھوڑ دیں، بس اس کی فکر چھوڑ دی جائے، بس توبہ استغفار کریں، اس کی فدیے کی فکر نہ کریں۔ اگر خدا کا وجود ہے تو پھر دنیا میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، غزہ میں بچے مر رہے ہیں، طاقتور غریبوں کا استحصال کر رہا ہے، تو وہ مداخلت کیوں نہیں کرتا، سامنے کیوں نہیں آتا؟ مداخلت ہے تو اس کی، تبھی تو اس نے کہا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم جو کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو۔ یہ مداخلت کی اللہ نے، تبھی تو یہ آیتیں نازل کی ہیں۔ یہ اشکال وہ لوگ کر سکتے ہیں جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم تو مانتے ہیں قرآن کو، اللہ کے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں، میں سزا اس لیے نہیں دیتا کہ ایک دن میں نے آزمائش کا، امتحان کا، رزلٹ کا رکھا ہوا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اس دن سب کو لٹکاؤں گا میں۔ سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو خدا کو نہیں مانتے، وہ ظالم کو اور مضبوط کر رہے ہیں، کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو خدا کو مانتے ہیں نا وہ تو پھر بھی ڈر کے ظلم چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اگر خدا کا انکار ہونا تو دنیا میں ظلم کم نہیں ہوگا، اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ بہت سارے ظلم اس چکر میں ہو رہے ہیں کہ لوگ خدا کو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اپنی مثال دیکھ لو، ہم لوگ بیویوں کے حقوق کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اگر خدا کا خوف نہ ہو، خدا کی قسم کوئی میاں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا۔ آپ کہہ سکتے ہو انگریز حق ادا کر رہے ہیں، وہ تو خدا کو نہیں مانتے، حق ادا ہی نہیں کر رہے، وہ انہوں نے حق ہی ختم کر دیا بیوی کا۔ وہ کہتے ہیں بیوی چائے بھی اپنے خرچے پہ پیے گی اور شوہر چائے اپنے خرچے پہ، تو حق کہاں ہے؟ بہت مشکل ہے یار، ایک تو سمجھانا اس زمانے میں دنیا میں بڑا مشکل کام ہے۔ کسی کو اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، کسی کو بات سمجھانا مشکل ہے۔ دیکھو گورے گاڈ کو نہیں مانتے نا، مانتے ہیں ایسی فارمیلٹی کے طور پہ، او مائی گاڈ اس ٹائپ کا مانتے ہیں، زیادہ نہیں مانتے۔ تو اس لیے انہوں نے حقوق ہی ختم کر دیے ہیں، نہ اولاد کا حق ہے، نہ بیوی کا حق ہے، نہ ماں باپ کا حق ہے، سارے حق مارکیٹ سے کیا کر دیے، شارٹ۔ بیوی کا کوئی حق ہی نہیں ہے، نہ عورت پہ شوہر کا کوئی حق ہے وہاں۔ ہمارے یہاں تو حقوق ہے بھائی، میاں پہ حق کیا ہے؟ میاں کا حق ہے سارا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میاں۔ تو اللہ کا خوف ہے تو اٹھا رہے ہیں بھائی، میں نے پاگلوں میں 4 کا خرچہ اٹھاؤں، میرا دماغ خراب ہے؟ خدا کا خوف نہ ہوتا میں کبھی بھی نہیں اٹھاتا، میں شادیاں ہی نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو شوہر بیویوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔
محبت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ, لیکن محبت میں اتنے خرچے نہیں اٹھاتا کوئی کسی کے. تو یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے. اللہ نے بول دیا کہ بھائی یہ ہم نے تمہاری کسٹڈی میں اس لیے دی ہے کہ ان کی ساری زندگی کی کفالت تمہارے ذمہ ہے, تو گورا نہیں اٹھاتا. اور یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ تو اب ان کو جاب والی لڑکیاں چاہیے کیونکہ خدا کا خوف ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم کیوں تمہارا پورا خرچہ اٹھائیں, آدھا تم کماؤ گی آدھا میں. تو خدا کا انکار ظلم ہی ظلم ہے یا نہیں ہے؟